بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 81 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بے ہوش شخص کی نماز کا بیان۔ آج کے سبق میں بھی ہم صرف ایک باب پر گفتگو نہیں کرنے والے، بلکہ متعدد ہماری ابحاث ہوں گی۔ جیسے پہلا باب ہمارا ہے باب صلاۃ المغمى علیہ، کہ یہ باب ہے اس شخص کی نماز کے حوالے سے جس پر بے ہوشی طاری ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب صلاۃ المریض، کہ یہ باب ہے مریض کی نماز کے بیان میں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب النخامۃ فی المسجد وما یکرہ من ذالک، کہ یہ باب ہے مسجد میں تھوکنے کی کراہت کے حوالے سے اس کے بیان میں۔ تو ان تین ابواب کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے باب سے، جس میں بے ہوش شخص کی نماز کی تفصیل ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ اغمی علیہ ثم افاق فلم یقض الصلاۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بے ہوش ہو گئے، پھر جب افاقہ ہوا تو انہوں نے بے ہوشی کے دوران چھوٹی نماز قضا نہ کی۔ قال محمد وبهذا نأخذ اذا اغمی علیہ اکثر من یوم ولیلۃ، واما اذا اغمی علیہ یوما ولیلۃ او اقل قضى صلاته۔ بلغنا عن عمار بن یاسر انه اغمی علیہ 4 صلوات ثم افاق فقضى۔ اخبرنا بذلك ابو معشر المدینی عن بعض اصحابہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھنے کے بعد مسئلے کے احناف کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ اگر ایک دن اور رات سے زائد عرصہ تک بے ہوشی رہے تو نماز کی قضا نہیں ہوگی، اور اگر ایک دن رات یا اس سے بھی کم بے ہوشی رہی تو نماز کی قضا ہوگی۔ ہمیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے جو روایت پہنچی ہے کہ ان پر 4 نمازوں تک بے ہوشی طاری رہی، پھر آرام آنے پر انہوں نے یہ 4 قضا کی تھی۔ اس کی خبر ہمیں ابو معشر مدینی نے اپنے بعض اصحاب سے دی ہے۔ تو اب یہ پہلا جو ہمارا باب تھا اس کی احادیث یہاں پر مکمل ہوئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ بے ہوشی یا غشی طاری ہونے کے بعد افاقہ ہوا تو حالت بے ہوشی میں جو نمازیں چھوٹ گئی تھی تو ان کی قضا میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ احناف کا مسلک وہی ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بیان فرما دیا، جس کی آپ نے ابھی حدیث کے آخر میں صراحت بھی وہ فرما دی ہے امام محمد نے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ حالت غشی میں اگر ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کی بھی قضا نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غشی کی صورت میں رہ گئی نماز بہرحال وہ قضا کرنا پڑے گی، اگرچہ سال بھر کی نمازیں بے ہوشی میں رہ گئی ہوں۔ تو اب یہ 2 مسالک ہیں اور احناف کا جو مذہب ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ تو امام شافعی اور امام مالک یہ ایک طرف ہیں، امام احمد بن حنبل یہ دوسری جانب ہیں، جبکہ احناف کا مذہب ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک حدیث پاک کو لے کر جو فتح القدیر کے حوالے سے ہے، مذہب احناف پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ احناف نے جو ایک دن رات یعنی 5 نمازوں سے زائد وقت کی بے ہوشی میں قضا نہ کرنے کا قول کیا ہے،
اور اس سے کم میں وجوب قضا کا کہا ہے، تو یہ 5 نمازوں سے کم قضا کا حکم حدیث پاک کے خلاف ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ مذہب حدیث پاک کے خلاف ہے، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا جی، کون سی حدیث پاک ہے؟ تو فتح القدیر کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص پر غشی طاری ہو گئی تو اس کو نماز چھوڑ دینی چاہیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس پر قضا واجب نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ کسی نماز کے وقت میں بے ہوش ہوا اور اسی وقت میں ہوش میں آ گیا تو یہ نماز وہ پڑھے گا۔ تو اب معترض یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر بے ہوشی کی حالت میں ایک نماز کا پورا وقت نکل گیا تو وہ بھی قضا نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ 5 نمازوں تک کی قضا کو قول کیا جائے۔ تو گویا معترض کو مسئلہ اس بات پر نہیں ہے کہ 5 نمازوں سے زیادہ پر آپ قضا معاف کیوں کرتے ہیں، معترض کو مسئلہ اس بات پر ہے کہ قضا کوئی بھی نماز نہیں ہونی چاہیے، یعنی جب بھی بندہ بے ہوش ہو تو بے ہوشی کی حالت میں اس پر ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ آپ تو 5 نمازوں تک کا قول کرتے ہیں۔ تو احناف پر یہ اعتراض ہوا، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جس کتاب سے یہ حدیث پیش کی گئی ہے اگر اسی کتاب میں اس حدیث کے بعد کے الفاظ بھی دیکھ لیے جاتے تو یہ اعتراض ہی نہ بنتا، کیونکہ صاحب فتح القدیر نے اس روایت کو ذکر تو کیا ہے لیکن اس کا جواب بھی خود ہی تحریر فرمایا ہے، اور جواب یہ لکھا ہے کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے اور اس میں ایک راوی حکم بن عبداللہ بن سعد ہے جس کے بارے میں احمد نے کہا ہے کہ اس کی احادیث من گھڑت ہیں، اور ابن معین نے کہا کہ یہ ناسخ ہے اور نہ ہی یہ مامون و محفوظ ہے، ابو حاتم وغیرہ نے اس کی تکذیب کی ہے، اور امام بخاری نے کہا کہ محدثین کرام نے اس کو ترک کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد کی سند تو ویسے ہی اندھیرے میں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس مذکورہ حدیث سے اول تو استدلال اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے، اور اگر موضوع نہیں بھی ہے تو کم از کم اس پر اتنا تان اور اتنی جرا ہے کہ یہ قابل ترک تو ضرور ہے، اس سے استدلال کرنا وہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ احناف کا مسلک وہ معتدل ہے، یعنی 5 یا 5 سے زیادہ نمازوں تک بے ہوشی طاری رہے تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، اس سے کم کی قضا جو ہے وہ واجب ہوگی۔ تو یہی احناف کا صحیح مذہب ہے۔ اب دوسرا باب ہے باب صلاۃ المریض، کہ یہ باب مریض کی نماز کے حوالے سے ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر قال اذا لم يستطع المريض السجود اوما برأسه۔ امام محمد فرماتے کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی، فرمایا جب بیمار سجدہ نہ کر سکے تو اپنے سر سے سجدے کے لیے اشارہ کر لیا کریں۔ قال محمد وبهذا نأخذ ولا ينبغي له أن يسجد على عود ولا شيء يرفع إليه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی اسی پر عمل ہے، یہ نہیں چاہیے کہ بیمار لکڑی یا کسی اور چیز کو اٹھا کر ماتھے سے لگا کر سجدہ کرے، اور سجدے کے اشارہ جو ہے وہ البتہ رکوع کے اعتبار سے ذرا جھکا ہوا کرے۔ اچھا، مریض اور صاحب عذر شخص کے لیے نماز پڑھنے میں اس کے عذر کے مطابق جو ہے وہ شریعت میں رعایت موجود ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قیام کی قدرت سے چاہے ٹیک لگا کر ہی صحیح، وہ اگر اتنی قدرت ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی نماز کی جو تکبیر ہے وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کہے گا، اگر کسی طرح کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہے گا، اگر سجدہ رکوع نہیں کر سکتا تو ان کے لیے اشارہ پھر جائز ہوگا، لیکن سجدے کا اشارہ پھر رکوع کے اشارے سے زیادہ وہ جھک کر ہوگا، لیکن جو سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے اشارے سے پھر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اشارے کی بجائے زمین سے کوئی چیز اٹھا کر اگر کوئی شخص ماتھے پر لگا کر سجدہ کرتا ہے تو یہ ایک لغو کام ہے اور یہ ممنوع ہے،
جس کی جو ہے وہ منع اس سے علماء نے کیا ہوا ہے، اس کی نہی وارد ہے۔ اچھا، ایک شخص بیمار ہوا تو نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یہ بہقی کی روایت ہے۔ اب وہ تکیے پر سجدہ کر رہا تھا تو آپ نے تکیہ ہٹا دیا تو اس نے لکڑی زمین سے اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا چاہا، آپ نے وہ بھی پکڑ لی۔ فراغت پر فرمایا ایسا کرنے کے بجائے سر سے اشارہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جس طرح بھی ہو سکے نماز ادا کرے، لیکن اشارے سے نماز یہ تیسرا سٹیپ ہے، یعنی پہلا ہے قیام کرے، دوسرا ہے قعود کرے یعنی بیٹھ کر نماز پڑھے اگر وہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سجدے پہ بھی قدرت نہیں ہے تو پھر تیسرا اس کے پاس آپشن اشارے والا آتا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچ والا آپشن چھوڑ کر ڈائریکٹ تیسری کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی وہ حضرات جو سجدہ کر سکتے تھے زمین پہ بیٹھ کے، صرف قیام میں مسئلہ تھا تو وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اشارے سے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے یہ تھا کہ وہ سجدہ زمین پہ کرتے۔ تو بہرحال اب ہم تیسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں، باب النخامۃ فی المسجد وما یکرہ من ذالک، یہ باب ہے مسجد میں تھوکنا یا اس کے حوالے سے جو کراہت ہے اس کے بیان میں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى بصاقا في قبلة المسجد فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تعالى قبل وجهه إذا صلى۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی طرف تھوک پڑا دیکھا تو اسے کھرچ کر باہر پھینک دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے چہرے کی جانب مت تھوکے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی جانب ہوتا ہے جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ قال محمد ينبغي له الا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت رجله اليسرى۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک تحریر کرنے کے بعد احناف کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے اور نہ ہی اپنی دائیں جانب تھوکنا اسے چاہیے، تو بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اسے چاہیے کہ وہ تھوک دے۔ اچھا، مسجد میں اور دوران نماز تھوکنے کی تو تفصیل جو ہے وہ مختلف کتب احادیث اور ان کی شروحات میں درج ہے، جس کی اگر کوئی اس کا ثمرہ یا اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہوں تو میں پھر یہ چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوران نماز قبلہ رخ نہ تھوکے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی قبلہ رخ تھوک نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ نماز کے دوران ایک تو اللہ تعالیٰ کی بے کیف اور بے مثل ذات کا نمازی کے سامنے جلوہ ہوتا ہے، اور دوسرا قبلے کی جانب بھی ہے، جانب قبلہ نماز یا خارج از نماز تھوکنے کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ تھوکنے والا جو شخص ہے وہ اس کا تھوک اسی کے چہرے پر ملا ہوا ہوگا۔ تو لہٰذا نماز میں ہو یا غیر نماز میں قبلے کی طرف تو اس کو نہیں تھوکنا چاہیے، یہ مسلمان کو قبلے کا احترام کرنا چاہیے، اور اگر اس نے قبلے کی طرف توہین کی نیت سے تھوک دیا پھر تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، تو اس لیے قبلے کی طرف تھوکنے سے علماء نے سختی سے منع کیا ہے۔ اچھا، دوران نماز اگر تھوک پھینکنا چاہے تو دائیں جانب بھی نہ پھینکے، کیونکہ رحمت کے فرشتے اسی دائیں جانب میں ہوتے ہیں، بلکہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے اسے چاہیے کہ پھر وہ تھوک پھینک دے۔ اچھا، بائیں جانب جب کوئی اور نمازی کھڑا ہو تو ادھر بھی نہ تھوکے، اور اگر مسجد کا فرش کچا نہیں تو مسجد کے فرش پر کسی جگہ اور کسی سمت میں وہ نہ تھوکے۔ اگر پختہ فرش والی مسجد میں نماز کے دوران تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے کسی کپڑے میں تھوک دے اور اسے مسل دے۔ اگر فرش کچا ہے تو فراغت کے بعد یا تو اٹھا کر باہر پھینک دے یا پھر اسے دفن کر دے۔ تو بہرحال یہ ادب کی بات ہے، تعظیم جو ہے وہ باہر صورت لازم ہے، توہین کی نیت سے ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ البتہ یہ بیماری یا کوئی ایسا عذر یا کوئی سخت مجبوری ہے
تو اس صورت میں پھر چونکہ یہ امر بھی اس کو ادا کرنا ہے اور مجبوراً وہ اگر ایسا کام کرتا ہے تو اس کے حوالے سے میں نے کچھ ایک مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے. تو بہرحال یہ آپ اچھی طرح آج کے سبق کو سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مریض نماز اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو کیسے پڑھے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ قبلے کی طرف اگر کوئی شخص توہین کی نیت سے تھوکتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.